بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا اور قبر انور میں کس نے اتارا؟ حضور تاجدار مدینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا؟ یہی ہمارے آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو بجائے تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج محترمات جمع ہو گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ مسجد میں صحابہ تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے انور پر پھیر دیتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کئی زیادہ افضل اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی اثرات میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خود خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ بس سب سے نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تھی، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھ پائے، اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے رہے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، اے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان، اور یہی الفاظ بار بار کہے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات
کیسے کاٹی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا: اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس نے میرا ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا صلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں اللہ کریم پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترتے وقت پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والی ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ کسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سمجھ گئیں اور انہیں حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر کرم تھا کہ وصال کے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دائم جکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نے فرمایا: اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا: اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ اس کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگیں کہ پہلی بات جب میں قریب ہوئی تو فرمایا: فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے: فاطمہ میرا اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کو حکم دیا اور فرمایا: عائشہ تم میرے قریب آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے: مجھے وہ اعلیٰ عہدہ رفاقت پسند ہے یا اللہ کے انبیاء کی زندگی کے شہداء اور صالحین کی رفاقت پر اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تو جس کام کے لیے آئی ہوں وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی تو ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی اور فرمایا: اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان فرما۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے: اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا: اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے: یا ربی امتی، یا ربی امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے سے سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی نکل چکی تھی، لیکن اپنے گنہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد
کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے دل ٹھنڈا ہو گیا، گردن مبارک کا رخ ایک جانب ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اور کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، چنانچہ میں اپنے حجرے سے باہر نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوگا، پکارنے لگی رسول کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، آواز گونجنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول کا وصال ہو گیا کہ ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے اور لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جب وفات کی خبر اڑائی گئی میں اس سے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضابط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے رحمت دو عالم کے سینے پر مبارک سر رکھ کر رو دیے، فرما رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، اے میرے نبی۔ پھر حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ اور پاکیزہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، کہا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آج جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، جیسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو دوں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے باپ کے چہرے انور پر مٹی ڈالو۔ پھر فرمانے لگی ہائے میرے بابا پیارے جان، اپنے رب کی بلاوے پر چل دیے، اے میرے بابا جان جنت الفردوس نے اپنا ٹھکانے کو پہنچ گئے، اے میرے پیارے بابا جان ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کرائی تھی، اس لیے کہ آپ صلاۃ والسلام کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگوں گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور حضور پاک پر درود شریف پڑھتے رہتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹیں بدلتے تھے اور حضرت اسامہ شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ پریشان اور بے حال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو ہمراہ جنگل میں نکلے اور بارش کے لیے دعا فرمائی، یا الہی معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کی طفیل ہم پر رحم و کرم فرما اور باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں، کیا تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وہی آئی، اے موسیٰ تمہارے مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں کٹا، تو تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے، جب تک وہ تم میں سے موجود ہے ہرگز ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کیجیے تاکہ مجمع میں وہ نافرمان بندہ اٹھ جائے جس کے سبب بارش میں نے روکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالے، جب اس کے علاوہ کوئی مجمع سے نہ نکلا اور نظر آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی، مگر مولا تو دیتا رہا، اب تیری توجہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میں تیری دعا قبول فرما کر مجھے محروم نہ کر، مایوس نہ کر۔ فرمایا اللہ مجھے نہ
دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ، یا اللہ مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کر، یا اللہ تو ہمیشہ میرا پروردگار پردہ رکھتا ہے، اور میرا پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو توبہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا یا اللہ ابھی تو وہ بندہ مجمع میں سے باہر ہی نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے برس رہی؟ ارشاد ہوا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش کی روکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے، اس کے لیے اس نے توبہ کے لیے ہم سے صلح کر لیا ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کو جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔